یہ بالکل اتار سکتے ہیں، اس میں کوئی شرعی مذاقہ نہیں ہے۔ لہٰذا پھٹکڑی سے نظر اتاری جاتی ہے، اس کا بھی طریقہ ہوتا ہے۔ کالی مرچ سے بھی نظر اتارتے ہیں، اس کا طریقہ پھٹکڑی جو ہوتی ہے اس پھٹکڑی کو لے کے اس کے اوپر جو ہے وہ آیت الکرسی دم کرتے ہیں، ایک مرتبہ آیت الکرسی دم کرتے ہیں، اور وہ جو بھی منظور ہے جس پہ نظر لگی ہوئی ہے اس کے اوپر جو ہے جو 7 مرتبہ وارتے ہیں، وار کے جو ہے اس پھٹکڑی کو جو ہے وہ توے کے اوپر رکھتے ہیں، نیچے چولہا جلا توے پہ رکھ دیا، اب وہ پگھلنا شروع ہو جاتی ہے، وہ پگھلتی ہے تو پگھل کے وہ کوئی نہ کوئی شکل بن جاتی ہے، یعنی بس جس بندے کی نظر لگی ہوئی ہے اسی طرح کی شکل سراپا بن جاتا ہے۔ جب وہ دیکھا کہ بن گیا، کوئی عورت کی شکل بن جائے، کسی بڑھیا کی شکل بن جائے گی، کسی بوڑھے کی، کسی آدمی کی شکل بن جائے گی، اور یہ بات تو مشاہدہ، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ کے بقول جو چیز مشاہدے سے ثابت ہو اس کے لیے دلیل کی ضرورت پیش نہیں آتی۔ یہ تو آنکھوں سے مشاہدہ لوگ کرتے ہیں کہ واقعی پھٹکڑی اس شکل بن جاتی ہے، کسی بڑھیا کی نظر لگی تو بڑھیا کی شکل بن جاتی ہے، ہم نے خود آنکھوں سے دیکھی، کوئی کر کے دیکھا بھائی، حیران ہوتے ہیں کہ یار یہ سیم جس بندے کی نظر لگی وہ سیم، دیکھتے ہی اس بندے کی طرف دماغ چلا جائے گا یار یہ وہ شکل ہے، یہ آپ کر کے دیکھ لیں۔ تو وہ جب بن جائے پھر چمٹے کے ساتھ اس کو آپ توڑیں، اس کو توڑ دیں، چمٹے کے ساتھ جب توڑ دیا اس کو کچرا ہو گیا، اور اس کو پھر آپ نے کیری ویری میں ڈال دیا تو بس اب آپ کو اس کی نظر اتر گئی۔ یہ پھٹکڑی سے نظر اس طرح اتار سکتے ہیں۔ اور کالی مرچیں ہیں، 7 کالی مرچیں لے لیں، ان کے اوپر سورہ کوثر 3 مرتبہ دم کریں، اور وہ جو ہے وہ منظور جو ہے جس کو نظر لگی ہے اس کے اوپر سے 7 مرتبہ وار لیں، وار کے اس کو مختلف جگہوں پہ بھی لگائیں، بدن پہ لگا کے وہ جو ہے کالی مرچیں وہ برنر پہ رکھ دیں، چولہے پہ رکھ دیں۔ اگر جو چولہے پہ ایسے مرچیں رکھنا مشکل ہے، پڑیا میں رکھ کے وہ رکھ کے اور برنر آن کر دیں، تو پٹاخے کے ساتھ جو ہے پٹاخ پٹاخ کر کے جو ہے وہ کالی مرچیں جل جاتی ہیں، پھٹ جاتی ہیں۔ جب راکھ ہو گئی تو راکھ وہیں ڈیزالو ہو گئی، یا اٹھا کے اس کو کیری میں پھینک دیں تو اس کی نظر اتر جائے گی۔ اور یہی کالی مرچوں کے بجائے لال مرچوں سے بھی کیا جاتا ہے، خشک لال مرچیں ڈنڈی والی، وہ 7 مرچیں لے لیں، 7 مرچیں بھی لیتے ہیں بعض اوقات تو 3 ہی مرچیں بھی لیتے ہیں، وہ لے کے ان کو پکڑ لیا ڈنڈیوں سے، اور ان کے اوپر جو ہے آپ نے جو ہے یہ سورہ کوثر 3 مرتبہ دم کیا، اب یہ وہ نظر والے جس کو نظر لگی ہے اس کے اوپر سے اس کو آپ نے وارا، 7 مرتبہ وار کے اس کو آپ چولہے میں جلائیں۔ اب جب وہ آگ میں جلے گی، اگر اس کی دھنس، اس کی بدبو اور دھنس پھیلی، اس کا مطلب ہے نظر نہیں تھی تو ویسے آپ کو وہم کو اور مرض ہے، لیکن اگر اس کی دھنس نہیں پھیلی اور وہ پوری جل گئی، حالانکہ ایک لال مرچ اگر چولہے میں جلائیں اس کی دھنس ایسی پھیلتی پورا گھر کھانستا ہے، تو بالکل، لیکن اگر یہ 7 کی 7 جل گئی، بس اوقات 3 لیتے ہیں، 3 کی 3 جل گئی اور پورے گھر کے اندر کوئی کھانسا نہیں، کوئی دھنس نہیں، اس کا مطلب یہ نظر تھی اور نظر اتر گئی، وہ راکھ ہو جائے گی، راکھ کو کیری میں ڈال دیں۔ تو یہ نظر اتارنے کا طریقہ ہے۔ اصل میں بات یہ کہ نظر جو ہے نا، ایک ٹیکنیکل بات یاد رکھیں، نظر جو ہے خود ایک غیر معقول چیز ہے، عقل میں آنے والی چیز نہیں ہے، لہذا جو خود عقل میں آنے والی چیز نظر نہیں ہے اس کا علاج بھی ایسا تجویز کیا گیا جو عقل میں آنے والا نہیں ہے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کا علاج تجویز کیا وہ بھی عقل میں آنے والا نہیں، لہذا محدثین نے لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کی نظر لگ گئی ہو کہ یہ فلاں کی نظر لگ گئی، اس سے وضو کرواؤ، کہ یار یہ پانی آپ وضو کر دیں، وہ وضو کر دے، یہاں تک کہ وہ استنجا کرے، استنجا کراؤ، استنجا کا پانی وہ جمع ہو گیا تو وضو کروایا، وضو کا پانی جمع کر لیا، استنجا کروایا اس کا، یعنی ویسے یعنی استنجا کروانے سے مراد یہ نہیں کہ نجاست دھو رہا ہے، استنجا کرنے سے مراد ہے کہ جو اس کے جو ہے اعضاء جو ہے مستورہ ہیں اور ان کو اس سے پانی سے دھو دیا، وہ پانی جمع ہو گیا۔ یہ جو جمع شدہ پانی ہے اس پانی کو جو ہے وہ نظر والے کے سر پہ ڈالو، اور لوٹے میں ہے تو لوٹے سے ڈالا، اس کے اوپر سے پانی بہ جائے گا، فرمایا نظر اتر جائے گی۔ اب دیکھو علاج دیکھو کیسا عجیب و غریب کہ یار اس کو بندے کو ڈھونڈو، اس کی محنت کرو کہ یار وضو کر دو، اپنے جو اعضاء مستورہ کو یار دھو کے یار پانی ہمیں دے دو، وہ نظر پہ۔ تو دیکھو اس سے محدثین نے یہ نقطہ نکالا کہ دیکھو نظر لگنا یہ خود ایک غیر معقول چیز ہے، یہ عقل میں آنے والی چیز نہیں، تو نبی نے علاج بھی ایسا بتایا کہ جو بظاہر عقل میں آنے والی چیز نہیں ہے۔ تو اس لیے ایسی چیزیں اسی سے وہ مشائخ سلسلہ میں تجربات کے نتیجے میں یہ پھٹکڑی کا طریقہ، مرچیں جلانے کا طریقہ، تو یہ چونکہ علاج ہے اور علاج کے لیے کسی قسم کی دلیل کی ضرورت پیش نہیں آتی، اس کے لیے آپ نفع اور مشاہدہ دیکھتے ہیں کہ مشاہدہ یہ ہے کہ ایسا ہو جاتا ہے اور فائدہ پہنچتا ہے، لہذا لوگ جو ہے یہ اس چیز کو اختیار کر لیتے ہیں۔
تو بالکل اسی طریقے سے، اور شریعت کے خلاف نہیں ہے، لہٰذا اس طریقے سے بالکل نظر اتار سکتے ہیں۔ اور یہ ڈیٹیل میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ بہت سے منچلے ہوں گے جو آپ کو کہا جائے کس حدیث میں آیا جی، کہاں حدیث میں آیا، کس صحابی نے یہ پھٹکڑی سے نظر اتاری، کس کالی مرچ، وہ ہمیں بک کریں گے، خام خام کو کنفیوز کریں گے۔ حالانکہ علاج کے طریقے کے اندر کسی دلیل کی ضرورت پیش نہیں آتی، ہاں علاج کے اندر یہ ہے کہ وہ خلاف شریعت نہ ہو، بس خلاف شریعت نہ ہو، ورنہ پھر تو آپ ٹیننال نہیں کھا سکیں گے، آپ جو ہے پیناڈول نہیں کھا سکیں گے، تو پھر تو آپ جو ہے وہ کھانسی کا سیرپ بھی نہیں کھا سکیں گے۔ ہر ایک کے لیے آپ کو قرآن کی آیت اور نبی کی حدیث چاہیے، صحابہ کا عمل چاہیے، پھر آپ کیا کریں گے؟ معلوم ہے کہ علاج جو ہے بس وہ خلاف شریعت نہ ہو، اس پہ حرام کوئی چیز نہ ہو تو کر سکتے ہیں۔